محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ مومنین پروگرام گزشتہ 2 درس میں نے آپ خواتین و حضرات کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کیا تھا، جس میں 5 قابل تعریف صفات، خصوصیات یا خصلتوں کو آپ نے بیان کیا تھا۔ فرمایا تھا یہ سب کے لیے پسندیدہ ہیں، لیکن بعض لوگوں کو یہ صفات یا خوبیاں زیادہ زیب دیتی ہیں، باقی لوگوں کے لیے اگر وہ حسن ہے تو کچھ لوگوں کے لیے وہ احسن ہے۔ سب کے لیے اگر حسن ہے تو کچھ لوگوں کے لیے احسن ہے۔ ان میں سے آخری جو صفت یا خصلت تھی یا خوبی وہ حیا، شرم و حیا۔ فرمایا یہ سب کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن خواتین کے لیے احسن ہے۔ سب لوگوں کے لیے حسن ہے، خواتین کے لیے احسن ہے۔ آج میں اسی جو فطرتی خوبی ہے، فطرتی، یہ حدیث اہل سنت کے کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ولکن والدیہ ینصرانہ و یمجسانہ و یحودانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، وہ چاہے کسی مسلمان ملک میں پیدا ہو، ماسکو میں پیدا ہو، چائنا میں پیدا ہو، امریکہ میں پیدا ہو، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی سرشت میں، اس کی خلقت میں جس طرح اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوتا ہے، جیسے اپنے آپ سے محبت کرنا۔ کوئی کسی کو نہیں کہتا، نہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تو اپنے آپ کو پسند کر، اپنی اولاد کو پسند کر، اپنے اولاد کو پسند کر، حسن اور جمال کو پسند کر، جو تجھ سے احسان کرتا ہے، تم پر احسان کرتا ہے، اس سے محبت کر۔ یہ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے، اس کی خلقت میں، اس کی خمیر میں یہ چیز رکھتی ہے، اپنے آپ سے محبت، اولاد سے محبت، محسن سے محبت، جمال سے محبت، کمال سے محبت۔ وہاں پر اللہ کی معرفت کو بھی اللہ نے انسان کی خلقت میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں جس گھرانے میں بھی پیدا ہو، اللہ کی معرفت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلقت میں، سرشت میں، خمیر میں رکھ دیا ہے۔ لیکن اس کے والدین، کسی کو اس کے والدین عیسائی بنا دیتے ہیں، کسی کو اس کے والدین یہودی بنا دیتے ہیں، اور کسی کو اس کے والدین مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ فطری طور پر یہ اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ نے ہر نومولود بچے کی خمیر میں رکھ دیا ہے۔ اچھا جی، انہی فطری چیزوں میں سے ایک شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب یہ انسان کے والدین، انسان کا ماحول پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس فطری جو نعمت ہے یا موتی ہے یا ہیرا ہے، اس کو اور زیادہ اجاگر کرتا ہے، اس کو اور زیادہ جو ہے نا اس کو چمکدار بنا دیتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو اس فطری نعمت کو بندہ کم کم جو ہے نا وہ دباتا ہے، اس کو بے اثر بنا دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس نعمت سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے۔ یہ چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ آپ نے اچھا یہ بھی نوٹ کر لیں کہ بعض مجالس میں بھی یہ نقطہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اچھا کام اور برا کام جو ہم کہتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اچھے ہیں، ہر حالت میں اچھے ہیں، ہر جگہ ہر زمانے میں جو بھی کرے اچھا ہے۔ عدل و انصاف، یہ جو بھی کرے اچھا ہے۔ عدل و انصاف کبھی بھی
برے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ظلم اور ناانصافی یہ ہر حالت میں برے ہیں، ہر زمانے میں، ہر جگہ، جس سے بھی سرزد ہو، ظلم برا ہے، ہاں، جفا برا ہے۔ اچھا، کچھ کاموں کی اچھائی اور برائی وہ نسبی ہوتی ہے، ہر وقت وہ اچھے نہیں ہوتے، نہ ہر وقت وہ برے ہوتے ہیں، کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور کبھی وہ برے ہوتے ہیں۔ اچھا، جھوٹ بولنا کتنا برا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ روایت میں سنا چکا ہوں، کوئی روایت جو ہے نا وہ یہ دیانت کے خلاف ہے کہ روایات جو معصومین کی روایات میں کتابوں میں ملتی ہیں وہ ان کو بیان نہ کیا جائے، ان کو چھپایا جائے۔ علی اور اولاد علی نے، رسول اور اہل بیت رسول نے وہ روایات چھپانے کے لیے بیان نہیں کی ہے، لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو ذکر کیا ہے۔ بعض روایات میں جھوٹ بولنے کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا ہے، جھوٹ بولنا اتنا برا ہے، خدا نے لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور آپ کو پتہ ہے کبھی یہی جھوٹ بولنا اچھا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے میں پھر برائی نہیں رہتی ہے، اس میں اچھائی آ جاتی ہے۔ دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر، یا ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے ایک آدمی کو ایسی خواہ وہ گرفتار کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح کا کوئی جرم نہیں کیا ہے، اور اس کو وہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ رہی ہے، اور ادھر آ کے کہتی ہے کہ وہ فلاں آدمی نماز پڑھنے آیا تھا، وہ کدھر ہے؟ ہاں، اچھا، آپ سے کہا جا رہا ہے بھائی آپ بھی نماز میں تھے کہ بتاؤ وہ کدھر ہے؟ اچھا، وہ ادھر سے نکل گیا ہو، یا کسی کمرے میں بیٹھا ہو، یا وہ اندر وہ تبرکات والی جگہ ہو، آپ کہیں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھا ہے آپ نے اور جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ اس بے گناہ کو جو ہے نا بچانے کے لیے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حتیٰ قسم کھانے کی بھی اجازت موجود ہے، قسم کھانے کی بھی۔ ایک جمعہ میں نے اس طرح وہ چند ایک روایات بیان کی تھی، تو اللہ رحمت کرے وہ عباس کمیلی صاحب، وہ شاید کہیں خطبہ سن رہے تھے، انہوں نے مجھے رات کو فون کیا، صاحب یہ جو روایات بیان کی ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے یعنی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، جھوٹی قسم، جان بچانے کے لیے، ان کے ذرا حوالے بھیج دیں۔ میں نے پھر وسائل اشیاء وغیرہ میں جو روایات تھی، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان پر، میں نے ان کو وہ بھجوا دی۔ اچھا جی، سچ بولنا کبھی ناپسند کام ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا کبھی پسندیدہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حیا بھی کبھی پسندیدہ وہ ہو جاتی ہے، یہ خوبی کبھی یہی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی انسان کو شرم و حیا سے کام لینا چاہیے، اور کبھی انسان کو شرم حیا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ روایات کے اندر کہا گیا ہے حیا کی دو قسمیں ہیں، ممدوح حیات، مدح سے نا میم دال واو اور ہے، ممدوح حیات یعنی قابل تعریف حیا، مذموم حیا یعنی قابل مذمت اور ناپسندیدہ حیا۔ ہمیں ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممدوح یعنی قابل تعریف شرم و حیا کون سی ہے، تاکہ بندہ اس کو اپنائے، اور قابل مذمت شرم و حیا کون سی ہے کہ جس سے انسان کام نہ لے، جی وہاں شرم حیا سے کام نہ لے۔ میں بطور تبرک وہ چند ایک روایات جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ صادق امیر المومنین کا ہے، الحیاء سبب الی کل جمیل، حیا ہر خوبی تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ شرم اور حیا البتہ
وہ جو قابل تعریف شرم و حیا ہے نا، وہ بھی اشارہ کروں گا کہ قابل مذمت شرم و حیا، کہاں بندے کو شرم و حیا سے کام لینا چاہیے، کہاں بندے کو شرم و حیا سے کام نہیں لینا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو قابل تعریف شرم و حیا ہے اس کے بارے میں فرمایا الحیاء سبب الی کل جمیل، جمیل خوبی، خوبصورتی، ہر خوبی تک پہنچنے کا ذریعہ یا راستہ وہ شرم اور حیا ہے، شرم و حیا سے وہ کام لینا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا کا انجام ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، حیا کا انجام خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ الحیاء مفتاح کل خیر، یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام نے کا فرمان ہے، حیا اور شرم ہر خیر کے لیے مفتاح، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، کنجی کہیں چابی کہیں، ہر خیر کی کنجی اور چابی وہ شرم و حیا ہے۔ اور فرمایا من کساب الحیاء ثوبہ، جو اپنے اوپر شرم و حیا کی ردا ڈالے، شرم و حیا کا لباس زیب تن کرے، خفی علی الناس عیبہ، اس کے عیب، اس کی کمزوریاں اور ان کی خامیاں لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے اصحاب کو کچھ ضروری ہدایات دی، ان میں فرمایا کہ یا علیکم بالحیا، حیا کو لازم پکڑو، یعنی حیا کو اپناؤ اور اس کو ترک مت کرو۔ وَتَنَزُّهْ عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ الصَّالِحُونَ قَبْلَكُمْ، اور ان چیزوں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کے بچاؤ جن سے تم سے پہلے صالح اور نیک لوگ اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ جی ہاں، یہ فرمایا ان خصال الخیر بعضها مقید ببعض، یہ جو نیک خصلتیں ہوتی ہیں، نیک خصلتیں، عادتیں، یہ بعض کے ساتھ مقید ہیں، یعنی بعض میں آپ کو نظر آئیں گی، بعض لوگوں میں وہ خصلتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ مثلا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق ان کو تقسیم کر رکھا ہے، تکون فی الرجل ولا تکون فی ابنہ، یہ اچھی خصلت آپ کو ایک باپ میں نظر آئے گی، بیٹے میں نظر نہیں آئے گی، یا بیٹے میں نظر آئے گی، باپ میں جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ، زر خرید غلام میں یہ اچھی خصلت آپ کو نظر آئے گی، ہاں، اور اس کا آقا یا مالک اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ ان خصلتوں میں سے ایک سچ بولنا ہے، اعطاء السائل، سائل کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اس کو محروم نہیں کرنا، والمکافات بالصنائع، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا ہے۔ یہ اچھی خصلتیں ہیں جو کسی میں آپ کو نظر آئیں گی، کسی کو آپ میں نظر نہیں آئیں گی۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانت اگر کسی نے آپ کے پاس رکھی ہے تو اس میں خیانت نہ کرنا اور اسی حالت میں مالک تک لوٹانا، اور اسی طرح صلہ رحم والتودد الی الجار، ہمسائے سے محبت کرنا، اور سفر کا ساتھی، دفتر کا ساتھی، کلاس کا ساتھی، اسی طرح وقر الضیف، مہمان نوازی کرنا، یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو کسی میں آپ کو نظر آئیں گی، کسی میں نظر نہیں آئیں گی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دیتا ہے، کسی کو ان کی توفیق نہیں دیتا۔ اور یہ جو باتیں بتائی نا، 4 5 6 خصلتیں، رأسہن الحیاء، ان سب کا سید و سردار، یا جو کیا کہتے ہیں سرچشمہ ہے نا، وہ حیا ہے۔ جو باحیا ہوتا ہے جی وہی جو ہے نا وہ سچ بولتا ہے، جو باحیا ہوتا ہے وہی سائل کو محروم نہیں کرتا۔ باحیا آدمی نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے، باحیا آدمی امانت میں خیانت نہیں کرتا، باحیا آدمی صلہ رحم کرتا ہے،
باحیا آدمی اپنے ہمسائے اور ساتھیوں کے ساتھ سے محبت کرتا ہے، اسی طرح باحیا آدمی جو ہے نا وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کا سردار یا سرچشمہ وہ حیا ہے۔ اور فرمایا الحیاء یصد عن الفعل القبیح، ہمیشہ شرم حیا انسان کو فعل قبیح سے روکتی ہے۔ اور سبب العفت الحیاء، جی یعنی پاک دامانی کا سبب اور اس کی وجہ یہ حیا ہے۔ اور آخر میں عرض کروں، یہ جو نہج البلاغہ میں جو آخری کلمات قصار ہیں اس میں مفتی صاحب کے ترجمے کے مطابق شاید 18واں یا 20واں کلام ہے امیر المومنین کا۔ فرمایا قرنت الہیبۃ بالخیبہ والحرمان بالحیاء، وہ ناپسندیدہ شرم و حیا کی طرف اشارہ ہے، یعنی جہاں انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، شرم و حیا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ فرمایا دو چیزیں جو ہے نا، چار چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ قرنت الہیبۃ بالخیبہ، خوف ہمیشہ مایوسی کا سبب جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ انسان کے اندر یعنی جرأت ہو تو جو ہے نا وہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے، خوف ہو انسان کے اندر تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی۔ قرنت الہیبۃ بالخیبہ، یعنی خوف و ہراس وہ ناکامی اور شکست کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ والحرمان بالحیاء، اور محرومی جو ہے وہ شرم حیا سے جدا نہیں ہوتی، شرم حیا محرومی سے جدا نہیں ہوتی اور محرومی شرم حیا سے جدا نہیں ہوتی۔ اچھا، امام کے فرمان کی تشریح میں مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تشریح لکھی ہے، گھر میں اگر نہج البلاغہ ہو تو جا کے پڑھیں، میرا خیال میں شاید یہ وہ 18واں یا 20واں فرمان ہے امیر المومنین کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نا وہ بڑھاپے میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا، مثلا معرفی کلاس اسلامی کے کلاسوں میں شروع کر دیا، قاری احسان صاحب کے پاس آ کے قرات سیکھنا شروع کر دی، یا جہاں بھی وہ شارٹ کورس ہوتے ہیں بچوں کے، میٹرک کے وغیرہ 9th کے بچوں کو وہاں تعلیم بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، ہاں وہ ایک سن رسیدہ سفید ریش نے جا کے وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ تو کسی نے اس نے کہا کہ یعنی اس عمر میں جو ہے نا وہ تمہیں پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مجھے اس داڑھی سفید ہونے کے باوجود جہالت پر اگر مجھے شرم نہیں آتی تو پھر اس جہالت کو دور کرنے کے لیے مجھے کیوں شرم آنی چاہیے؟ یہ حیا کے نتیجے میں میرا تجربہ ہے، حیا کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جاہل رہتے ہیں، اور جہالت آپ کو پتہ ہے کتنی جو ہے نا وہ خرابیاں جو ہے نا وہ جنم لیتا ہے، جہالت ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب سے آخر میں فرمایا حیا سب کے لیے حسن ہے، عورت کے لیے احسن ہے۔ پھر فرمایا حکمران عادل ہونا چاہیے، عالم کو ورع پرہیزگار ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور فرمایا جس عالم کا علم نہیں ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ خاتون کے بارے میں فرمایا وہ خاتون کہ جس میں شرم و حیا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں جس طرح اپنے آپ سے محبت کو رکھا ہے، اس کی خمیر میں شرم و حیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ روایت ہے اسی کتاب میں کہ اگر حیا کے 10 اجزاء ہیں ٹوٹل، ان میں 9 اجزاء خاتون میں ہیں اور 1 جز مرد میں ہیں۔ لیکن ظالم معاشرہ یا والدین ہیں جو آہستہ آہستہ خواتین کو اس جو ہے نا خداداد نعمت سے محروم کرتا ہے۔ یہ جو مکمل طور پر جو ہے نا سربراہنا اور یہ میری مرضی اور میرا جسم بینر جو لگے ہوئے تھے آخری پروگرام میں، اس بینر پر جو کچھ لکھا ہوا تھا
اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے جو ہے نا وہ شرماتا ہوں. حیا رکاوٹ بنتی ہے کہ ان ناروں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں جو ان خواتین نے یہ بینر پر لکھ کے لکھا تھا. یہ سب اس خداداد نعمت سے محرومی کا نتیجہ ہے. شرم اور حیا اللہ تعالی ہمیں اس کے یعنی قابل مذمت شرم و حیا اور قابل تعریف شرم و حیا کو سمجھ کے جو قابل تعریف شرم و حیا ہے اس کو اپنانے اور جو قابل مذمت شرم و حیا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت میں نے آج آپ کا زیادہ وقت